یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 78.64% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے مزید 2159 معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں متاثرین کی کل تعداد 1,65,003 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کی حکومت نے زمینات کو باقاعدہ بنانے کی شرحوں کے تعلق سے آج ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور مرکزی وزیر سدانند گوڑ نے کہا ہے کہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کی تعداد میں 10,500 کے اضافے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 78.64% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 82,000 افراد روبہ صحت ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ روبہ صحت ہونے والوں کی جملہ تعداد اب 40,25,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے ملک میں متاثرین کی حقیقی تعداد میں کمی آئی ہے، اور اب فعال کیسز کی تعداد جملہ پازیٹیو کیسز کا صرف 19.73% ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ فعال کیسز کی تعداد اب 10,09,000 ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ مرکز کی حکمت عملی پر مؤثر عمل آوری کے نتیجے میں کم اموات واقع ہوئی ہیں اور صحت یابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں اس وقت شرح اموات 1.63% ہے، جو دنیا بھر میں سب سے کم تعداد میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,132 اموات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 83,198 ہو گئی۔ ICMR نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,36,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کیے گئے ٹیسٹوں کی تعداد 6,05,00,000 ہو گئی ہے۔ ٹیسٹنگ کی حکمت عملی کے نتیجے میں ملک بھر میں لیبارٹریز کے نیٹ ورک میں مسلسل توسیع ہوئی ہے۔ اس وقت ملک میں سرکاری شعبے میں 1,059 اور خانگی شعبے میں 692 لیبارٹریز ہیں۔ اس طرح جملہ 1,751 لیبارٹریز ٹیسٹنگ کی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے مزید 2,159 معاملات سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی کل تعداد 1,65,003 ہو گئی۔ اب تک 1,33,555 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ ریاستی محکمہ صحت نے آج صبح جاری کیے گئے ایک بلیٹن میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران GHMC کے علاقے میں 318 نئے کیسز درج ہوئے۔ ریاست میں کووڈ اور اس کے ساتھ دیگر امراض کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 اموات کے ساتھ مہلوکین کی کل تعداد 1,005 ہو گئی۔ راچکنڈا پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک کانسٹیبل کو معطل کر دیا ہے کیونکہ اس نے کووڈ 19 قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی سالگرہ کے موقع پر پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وبا کے پیش نظر پارٹیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن کیسرا کے کانسٹیبل شیو کمار نے ایک ریسارٹ میں پارٹی کا اہتمام کیا جس میں کئی پولیس ملازمین نے شرکت کی۔ چند دن قبل یہ کانسٹیبل کورونا وائرس میں مبتلا پایا گیا اور پارٹی میں شرکت کرنے والے تمام افراد کو کوارنٹائن میں جانا پڑا۔ مزید 2 پولیس ملازمین پازیٹیو پائے گئے ہیں، جبکہ دیگر پولیس ملازمین کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ راچکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھگوت نے مقامی زونل DCP کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کریں۔ ایک اور کانسٹیبل نوین کو میمو جاری کیا گیا ہے، جبکہ ایک انسپکٹر کو وجہ نمائی نوٹس دی گئی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش میں مشرقی اور مغربی گوداوری اضلاع میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ جاری ہے، جبکہ دیگر بیشتر اضلاع میں کیسز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ ریاست میں کل 8,835 نئے معاملات سامنے آئے۔ اس طرح کیسز کی جملہ تعداد 5,92,760 ہو گئی۔ ان میں سے 4,97,376 افراد روبہ صحت ہوئے، جبکہ 5,105 افراد کی موت ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64 افراد فوت ہوئے۔ تلنگانہ کی حکومت نے زمینات کو باقاعدہ بنانے کی شرحوں کے تعلق سے آج ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس ترمیم کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ زمینات کو رجسٹریشن کے وقت بازار میں ان کی قیمت کی بنیاد پر باقاعدہ بنایا جائے گا۔ عوام اور عوامی نمائندوں نے اپنی نمائندگیوں میں کہا تھا کہ زمینات کو باقاعدہ بنانے کے لیے مقرر کردہ شرح بہت زیادہ ہے۔ اس دوران وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ کے لیے مستحقین کی نشاندہی میں شفافیت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ محکمے نے مستحقین کی نشاندہی کے لیے اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں۔
انہوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سے کہا کہ وہ ان ضوابط پر عمل کرے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاش وانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد لبریشن ڈے کے موقع پر آج تلنگانہ میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ 1948 میں آج ہی کے دن اس وقت کی ریاست حیدرآباد کو ملک میں ضم کیا گیا تھا۔ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں قومی پرچم لہرایا۔ ٹی آر ایس اور دیگر جماعتوں نے آج کا دن یوم انضمام کے طور پر منایا، جبکہ بی جے پی نے اسے لبریشن ڈے قرار دیا۔ مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے دلی میں اپنی قیامگاہ پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ ٹی پی سی سی کے صدر اتم کمار ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کے مرکزی وزیر ڈی وی سدانند گوڑ نے کہا ہے کہ عام آدمی خصوصاً غریب کو سستے داموں پر معیاری ادویات کی فراہمی کے مقصد سے حکومت نے مارچ 2024 تک پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کی تعداد میں 10,500 کے اضافے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مراکز فارماسیوٹیکل محکمے کے تحت بیورو آف فارما پی ایس یوز کی جانب سے قائم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے تمام اضلاع میں جن اوشدھی کیندر قائم ہو جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو آج ان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی۔ نریندر مودی کے نام پیغام میں چیف منسٹر نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر تمل سائی سوندر راجن نے بھی مودی کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مودی کو ملک کا عظیم اثاثہ قرار دیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے بھی نریندر مودی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے دلی کے لودھی گارڈن میں شجرکاری کے پروگرام میں حصہ لیا۔ اس دوران جن سینا کے صدر پون کلیان نے بھی وزیر اعظم کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک ریکروٹمنٹ کمیشن کے چیئرمین گھنٹا چکرپانی نے کہا ہے کہ مجوزہ نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی امتحان کے طریقہ کار کو جمہوری بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کے بارے میں پریس انفارمیشن بیورو اور ریجنل آؤٹ ریچ بیورو کی جانب سے منعقدہ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے چکرپانی نے کہا کہ این آر اے کی تشکیل سے مختلف سرکاری ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کی جانب سے کئی امتحانات کے انعقاد کا موجودہ طریقہ کار ختم ہو جائے گا اور اس سے امیدواروں پر بوجھ میں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ این آر اے سے دیہی اور دور دراز کے علاقوں کے امیدواروں کو اپنے ہی اضلاع میں اور اپنی علاقائی زبانوں میں ابتدائی امتحانات میں شرکت کا موقع ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی سطح پر نان گزیٹڈ جائیدادوں کے لیے اہلیت کے ٹیسٹ میں شفافیت آئے گی۔ پی آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل ایس وینکٹیشور، ڈائریکٹر پی آئی بی اور آر او بی شروتی پاٹل اور وزارت اطلاعات و نشریات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ مویشی پالن کے وزیر ٹی سرینواس یادو آج سی ایل پی کے لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کو حیدرآباد میں ریاستی حکومت کی جانب سے تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات دکھانے کے لیے لے گئے۔ اسمبلی میں کل کیے گئے اعلان کے مطابق سرینواس یادو آج صبح بنجارہ ہلز میں سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کے مکان پہنچے۔ وکرمارکا نے ان کا خیر مقدم کیا اور دونوں وزیر کی کار میں روانہ ہو گئے۔ کل اسمبلی میں سرینواس یادو نے سی ایل پی لیڈر سے کہا تھا کہ وہ انہیں ڈبل بیڈ روم مکانات دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان اس وقت کیا تھا جب وکرمارکا نے الزام لگایا کہ حکومت کے اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ 1,00,000 مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے لیے آن لائن کلاسز کل سے شروع ہو جائیں گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2020-21 کے لیے انٹرمیڈیٹ سال اول میں داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 78.64% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے مزید 2,159 معاملات سامنے آئے ہیں۔ تلنگانہ کی حکومت نے زمینات کو باقاعدہ بنانے کی شرحوں کے تعلق سے آج ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور مرکزی وزیر سدانند گوڑ نے کہا ہے کہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کی تعداد میں 10,500 کے اضافے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔